اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مضمون یہ ہے کہ معرفت نفس کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں، معرفت نفس کہتے ہیں، آپ اس کو پہچان لیں۔ معرفت نفس ایک مقولہ ہے، ایک حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ رب کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا۔ ہم تو اسی روز و شب میں الجھے ہوئے ہیں، ہمارے تو یہی مسائل ہیں بھائی۔ کام نہیں ہو رہا، تنخواہ کم ہے، مکان تنگ ہے، مکان کرائے کا ہے، جھگی میں رہنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹا جو ہے تعلیم پہ دھیان نہیں دیتا اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ سارے آپ کے جو ظاہری مسائل ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے اور ظاہری کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پہ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ خدا ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کو خدا مانا ہوتا تو اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے۔ ہم نے تو اپنی خواہشات نفس کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ جو طلب ہوتی ہے اس کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب نسوار ڈالتا ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں۔ نسوار ڈالتا ہے تو بس جب اس کی طلب ہوتی ہے وہ کہتا ہے یار نسوار چاہیے مجھے۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے ڈالنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ رسول کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دیکھتا ہے وہ۔ یعنی یہ ایک میں نے مثال دی ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم اللہ کی مرضی کو نہیں تلاش کرتے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیں شادیاں ہو رہی ہیں، ڈھول باجے ضرور ہوں گے اس میں۔ ڈی جے کا لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ ڈی جے کے بغیر تو آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا شادی میں۔ ڈھول ڈھمکا اور یہ ناچنا گانا، باقاعدہ تیاریاں ہوتی ہیں، ریہرسلیں ہوتی ہیں، ناچ گانے کی، مقابلے ہوتے ہیں لڑکی والے لڑکوں والے کے، یعنی جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ معرفت نفس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو پھر آپ اپنے لیے زندگی گزاریں گے۔ اس وقت تو ہم غیر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت تو ہمیں غیر کا خیال ہے۔ یہ جسم کیا ہے؟ یہ غیر ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ غیر ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تو اپنا نہیں ہے کچھ، تو مٹی سے بنا ہوا ہے اور بس وہ ختم ہو جائے گا۔ روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اعمال کے حساب سے دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ ایک زندگی دے گا، وہ اعمال کے لحاظ سے ہوگی، اور یا چہرہ آپ کا کالا ہوگا یا آپ کا سفید ہوگا یا کالا ہوگا۔ یوم تسود وجوہ، یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ، سورہ بقرہ میں ہے، اس دن بعض چہرے کالے ہوں گے اور بعض چہرے سفید ہوں گے۔ اب ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے ہمارا چہرہ روز حشر کالا ہو یا سفید ہو؟ کوئی پرواہ ہے؟ کوئی فکر ہے؟ ہوں گے تو ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرۃ ناظرۃ، ہاں، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن بعض چہرے دمک رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ۔ تو معرفت نفس کا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ روز قیامت اپنے مالک کائنات کا دیدار کر سکیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، اگر آپ نے یہاں نہیں پہچانا تو آپ کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ ابھی میں نے آیت آپ کو پڑھی نا، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اللہ کی یاد سے جس نے اعراض کر لیا قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ ہمیں کوئی فکر ہے کہ بھئی ہمیں اندھا اٹھایا جائے گا کہ ہماری آنکھیں ہوں گی؟ کوئی فکر نہیں ہے وہ کوئی فکر؟ کیوں کہ ہم آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔
اسی لیے تو فکر نہیں ہے نا بھئی، جہاں کا یقین ہوگا تو پھر وہاں کے لیے تو پھر کام بھی ہوں گے۔ یقین سارا میٹیریل پہ ہے، یہ میں، یہ میرے بچہ، اور یہ میری بیوی، اور یہ میرا گھر، یہ بھائی، یہ بہن، یہ ماں، یہ باپ، بس بات ختم۔ کوئی اور وہ ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ معرفت نفس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ قیامت کے دن، اگر واقعی آپ نے پہچان لیا تو قیامت کے دن آپ کا چہرہ چمک رہا ہوگا، دمک رہا ہوگا، سفید ہوگا، وائٹ ہوگا۔ اگر نہیں پہچانا، یہاں اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ کا چہرہ سیاہ ہوگا، آپ کی آنکھیں اندھی ہوں گی۔ قرآن کا مضمون ہے، ترجمہ صرف کر رہا ہوں، تفسیر نہیں کر رہا، نہ اپنے کوئی فتوے لگا رہا ہوں۔ آپ اندھے اٹھائے جائیں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا روز قیامت۔ اور روز قیامت کیا ہے؟ یہ کل ہے۔ موت کا کچھ پتہ چلتا ہے؟ تھوڑی سی گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر ہو جاؤ تو موت تیار ہے۔ گاڑی کوئی سلپ ہو جائے، کوئی اور ٹکر، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی ہارٹ اٹیک، کوئی بھی، تو موت تو بس یہ نہیں ہو سکتا ہے آج ہی شروع ہو جائے۔ ایکسیڈنٹ کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی بھی پیچھے سے آ کے ٹکر۔ ابھی کل ہی کی خبر تھی کہ ایک رکشے کو طالبات، پنجاب میں کہیں ہوا تھا ایک ایکسیڈنٹ، تو رکشے میں طالبات تھیں، اسکول جا رہی تھیں، کسی بس نے ٹکر مار دی، 6 طالبات جو ہیں موقع پہ جان بحق ہو گئی۔ کتنی؟ اب وہ طالبات، ان کے آپ خواب دیکھیں، ان کے آپ بچپن سے وہ خواب پلائے جاتے ہیں نا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تعلیم، پھر شادی، اور پھر بچے۔ یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ خواب دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ وہ سارے خواب بس وہ چلے گئے۔ اب 6 بچیاں چلی گئیں رب کے پاس، جیسا بھی ہوگا اللہ جانتا ہے۔ امتحان یعنی حساب تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا نا، تو موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ ایک بات جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں ابھی تو لمبی زندگی جئیں گے۔ بعض لوگوں سے میں سنتا ہوں ابھی تو بڑی عمر باقی ہے، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ ہمیں یقین نہیں ہے، نہ تو موت پہ یقین ہے کہ یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ابھی تو لمبا جینا ہے میں نے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے موت سے انکار کر دیا، عملاً ہم نے موت اور موت کے بعد کی زندگی سے انکار کیا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، زیادہ ہوا تو چند غوطے مار لیں گے، زیادہ گناہ ہوئے نا تو چند غوطے مار لیں گے بس، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور یہ یہود بھی کہتے تھے، ہمارے جو تھے، جو ہم آج ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بس لن يدخل الجنت الا من کان ہودن اور نصارى، جنت میں صرف یہودی یا نصرانی جائیں گے۔ اور پھر کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ تو ہمیں چھو نہیں سکتی، ہوگی بھی تو چند دن ہوگی، ایک محدود مدت ہوگی، پھر ہم جائیں گے۔ وہی جو ہمارا آج کل نظریہ ہے کہ جنت میں آخر کار تو جانا ہے یہ نظریہ کہ نہیں؟ آخر کار آج ہم نے قرآن پڑھا کہ ہم فیہا خالدون، یہ مسلمان ہمیشہ رہیں گے، جو اپنے آپ کو برائے نام مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے یاد سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا ہمیں غور کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم